وہ اللہ کبھی کافروں کو بلا کر سمجھاتا ہے، کبھی مشرکین کو مخاطب کر کے اور کبھی مومنین کو۔ قرآن کے مختلف جگہوں پر مختلف سپاروں صورتوں میں آیات میں اللہ نے نصیحتیں فرمائی ہیں۔ مشرک بھی اب یہ نہیں کہہ سکتا مجھ تک دعوت نہیں پہنچی، منافق نہیں کہہ سکتا کہ اصل دین کیا تھا، میں نے دل میں اصل ایمان کیسے لانا تھا، اور مومن بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں رستے نہیں بتلائے گئے۔ اللہ نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے، کبھی مثالیں دیتا ہے نبیوں کی، کبھی سرکش لوگوں کی، کبھی جنت کی باتیں، کبھی جہنم کے احوال، کبھی نبیوں کی باتیں۔ یہ ساری چیزیں بتلانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہ انسان کو اس کی اصل پہچان کروانا چاہتے ہیں۔ تو مختصر سی باتیں ہمارے خلاصہ قرآن میں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو اہلاً وسہلاً مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سپارے کا آغاز اللہ تعالیٰ نے 19ویں سپارے کا اس آیت سے کیا، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ اللہ اکبر۔ یہ سپارہ جس کے اندر 3 صورتیں ہیں، یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے، اس میں سورۃ الشعراء بھی ہے، سورۃ النمل بھی ہے۔ سورۃ الفرقان جو ہے نا، یہ سورت مکہ کے ان مشرکین کے لوگوں کے لیے مکہ کے وسط میں، مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی یہ سورت، جو کبھی اللہ کی ذات کا انکار کرتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، کبھی قرآن کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ تو شاعر کی کلام ہے اور خود لکھتا ہے، اس کے کوئی ساتھی ایسے لکھوا دیتے ہیں، یہ کہیں سے لے کر آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یا رب کی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آفاقی عقلی نقلی دلائل کے ساتھ ان کا رد کرنا، ان کے سوالات کا، اعتراضات کا جواب دینا، اور عباد الرحمن کی صفات بھی اللہ نے، یعنی اپنے بندوں کی جو رحمان کے بندے وہ صفتیں بیان کی، اور 9 مسلمان صحابہ کرام جو شروع والے، فرمایا ان کی تربیت کیسے کی اللہ نے، وہ بھی اس میں بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں آپ پڑھیں گے، آپ پہلی آیت ہی پڑھ لیں، اس میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کیا کہ رب کون ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یعنی اللہ بابرکت ہے وہ ذات، اللہ یہ تعارف کروا رہے ہیں۔ 10 نمبر آیت پڑھیں گے اس کی، اس میں بھی اللہ نے جو شروع کیا آیت کو، تبارک الذی ان شاء جعل لک، یہ بھی اللہ نے بابرکت اپنی تعارف کرواتے ہوئے ذات کا اللہ نے وہاں سے شروع کیا۔ تو یہ تعارف الہی کا بھی ان آیات میں اللہ نے ظاہر کیا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کی بے بسی، آپ پڑھیں گے نا اس کے اندر 3 نمبر آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی اپنی بادشاہت زمین و آسمان کی وہ اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کو اپنی یعنی شراکت داری میں کہ شریک بن کر کوئی تھوڑی سی بارش کے لیے، اولاد کے لیے کسی بادشاہ کو اپنے اندر اللہ نے ساتھی نہیں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ہر چیز انصاف پر، پیمانے پر پیدا کی ہے، مگر یہ جو خداؤں کو، معبودوں کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ نہ خود پیدا ہوئے ہیں، نہ یہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں، نہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یہ موت، زندگی اور دوبارہ جب اٹھائے جانے، یعنی جب اٹھنا ہے قیامت کے دن، کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ قیامت کو یہ اٹھیں گے، یہ جو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی بتوں کی بات ہو رہا ہے، ولیوں کی اور ہے، یہ قیامت کو جو اٹھیں گے، اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ انسان ہی ہوں گے، صرف بتوں کے نام نہیں۔ مشرکین مکہ کے صرف بت نہیں تھے، ان کے بھی نیک لوگ تھے جن کے ناموں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، تو اللہ ان کا یہاں پہ رد کر رہے ہیں۔ اس سے آگے 6 نمبر آیت میں اللہ نے مشرکین کے ان اعتراضات کا جواب دیا جو قرآن کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھے۔ وہ کہتے ہیں قرآن جھوٹی کلام ہے، یہ خود لکھ لیتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، یہ گھڑ لیا گیا ہے، اور کچھ لوگ ان کی مدد کر کے ان کو لکھواتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ ماں سوائے جھوٹ اور الزام کے، ظلم کے کچھ نہیں ہے کہ میرے نبی اور قرآن کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہاں پر دلیل دے کر فرمایا، قرآن میں آتا ہے قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ اس نے نازل کیا جو زمین و آسمان کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ نے یہاں پر ان کو یہ بھی کلیئرنس دے دی کہ یہ نازل شدہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ تو اللہ نے ان مشرکین کو اس کا جواب دیا۔ اس سے آگے وہ ایک مسئلہ جس میں ہم مسلمان بھی لڑتے ہیں، نبی بشر ہے یا نور ہے؟ نور من نور اللہ، یہ نہیں کہا تو گستاخی ہو جائے گی، بشر کہیں گے انسان ہے تو گستاخی ہوگی۔ قرآن میں کتنی جگہوں پر اللہ نے یہ بات کی ہے، میرے نبی آپ کو ہم نے انسان پیدا کیا، نور نہیں ہے، نوریوں نے انسانوں کو سجدہ کیا ہے۔ وہ مشرکین مکہ جو کہتے تھے نا، قرآن میں آتا ہے، فرماتا ہے کہ ان کا پہلا اعتراض یہی تھا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کیا اس رسول کو ہم چنے رسول کہتے ہو جسے ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی خزانے اترے ہیں، نہ کوئی فرشتے اترے ہیں، یہ کیا، اس کو ہم کیسے نبی مان لیں؟ تو اللہ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ میرے نبی انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ تو صحیح ہے تیرے بارے میں کیسی مثالیں دے رہے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے بھی اللہ نے جو نبی بھیجے وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ان کی بھی اولادیں تھیں، وہ بھی بازاروں میں رہتے، تجارت بھی کرتے، بکریاں بھی چراتے،
اور بھی جس کو جو بزنس دیا اللہ نے، لیکن وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں جی یہ اب نبی کو انسان کہیں گے، نبی انسان ہے مگر عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، یعنی ہم گناہ گار ہیں، ہمارے دلوں میں زنگ لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا دل اللہ نے دھو کر ایمان سے بھر دیا ہے، یعنی ان میں کوئی غلطی معصوم عن الخطا ہے، یہ فرق ہے۔ باقی یہ کہنا کہ نہیں جی نور مانا جائے، نبی کی اولاد بھی تھی، وہ نور نہیں تھے، نور ہدایت کا تھے، جسمانی طور پر نور نہیں تھا۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نبی کا سایہ نہیں تھا، نبی کے گنبد کا بھی سایہ نہیں ہے مدینہ میں، سارا کچھ ایسا ایسا میڈیا نے بھی دکھا دیا اور مانتے بھی جا رہے ہیں۔ میرے نبی انسان تھے، ان کا سایہ بھی تھا، سب کچھ تھا۔ سایہ نہ ہو کر کون سی فضیلت ہے؟ بتائیں مجھے اس میں کون سی ایسی فضیلت؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں سایہ پر قدم نہ آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی کے دندان شہید کر دیے انہوں نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑیاں گراتے رہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کر دے دیا، یہ سائے پر لڑ رہے ہیں۔ اور میرے بھائی نبی کو اللہ نے آزمایا، تکلیفیں ہر چیز دی ہے۔ اب سائے کے مسئلے پر آپ سمجھیں اللہ نے سایہ نہیں دیا تھا، میرے رب نے زہر نبی کے حلق میں جانے دیا، سایہ نہیں بنایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دندان شہید ہو گئے، وہ جو خول پہنا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اوپر، اس کی جو ایک لوہے کی سیخ جو ہے وہ ادھر اس جگہ پر آنکھ کے ساتھ اندر گھس گئی، اندر چلی گئی، گھس گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر کسی کو کوئی بات نہیں آتی۔ تب انسان تھے، سایہ کی بات ہے تو نہیں، سایہ نہیں تھا نبی کا۔ میرے بھائی عقل اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہاں پر ان آیات میں آپ پڑھیں گے تو 20 نمبر آیت تک اللہ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 22 نمبر آیت وہ بھی انہی کے متعلق ہے کہ اللہ نے ان کو جواب کیسے دیا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز مشرکین کے معبودوں کو جو حاضر کیا جائے گا نا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یہ جس دن انہیں اللہ لائے گا نا، اور جو اس کے سوا کسی کو پوچھتے تھے ان کو بھی، یعنی پوجنے والے اور جو اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ ساری عبادت کرو، ساڈے کو منگو، اللہ ان دونوں کو لا کر کھڑا کر دے گا، یعنی پیر صاحب بھی وچ، مرید صاحب بھی وچ۔ اللہ کہیں گے تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو، یا میرا معبود یعنی اس لیول کی اللہ کے مقابل تم عبادت کرو۔ اللہ کہتا ہے مکر جائیں گے، وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے تم، تیرے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو انہیں ان کو مال و زر دیا، یہ بگڑ گئے تھے۔ یہ اللہ یہاں ان کو یہ بات سکھا رہے ہیں کہ تم نے یہ جواب دینے ہیں قیامت کے دن جو آج تم اپنے ہیلے بہانے بنا کر معبود بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک یہ بات کی۔ اس سے آگے اللہ نے کافروں کی ایک وہ افسوس والی بات، یعنی قیامت کے دن وہ کتنا بڑا افسوس کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ اکبر۔ وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو نا منہ میں چبائیں گے اور کہیں گے کاش ہم رسول کے اس راستے میں شامل ہو جاتے، اس کے اس سفر میں، یعنی دعوت کے میدان میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس چیز کو بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کافر جو ہے قیامت کو کس طرح افسوس کریں گے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے وہ گواہی جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت ہونی، سارے بخشے جانے، فل کائنات، بس نبی دے لڑ لگ گئے ہیں، بخشے گئے۔ لڑ لگنا اعمال سے ہوتا ہے، سیرت پہ چلنے سے ہوتا ہے، صرف نعرہ لگانے سے نہیں ہوتا۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں 30 نمبر آیت ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ یہ وہ ہے میری قوم کے لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کتنی باتیں، یہ ساری قرآن میں ہی ہے نا، توحید، اقرار، دعوت، اللہ کا تعارف۔ اللہ اس نے خود تعارف بنا لیا، رب بڑا ہے، پتہ نہیں پھر کیا کیا کہہ جاتے ہیں حضرت علی کے بارے میں اور نبی کے بارے میں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ قرآن کی دعوت کو چھوڑ چکے تھے، اللہ ان کے خلاف میری گواہی قبول کر پکڑ کر ان کی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا وہ اعتراض، وہ کہتے تھے یہ تھوڑا تھوڑا نازل کیوں ہوا ہے، اکٹھا نازل ہو جاتا۔ تو اللہ نے وہ بیان کیا کہ میرے نبی یہ جو کفر کیا نا جنہوں نے، وہ کہتے ہیں ایک ہی بار قرآن کیوں نہیں اترا؟ تو بتلا دیں کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے اس چیز کو آہستہ آہستہ نازل اس لیے کیا کہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ کبھی بدر میں اترتا ہے، کبھی احد میں، کبھی فتح مکہ پر، کبھی وفات سے پہلے۔ تو ہر دور میں ساتھ ساتھ اللہ کا آتے رہنا، یعنی قرآن اتارتے رہنا، جبرائیل کا آتے رہنا، یہ ایمان کو، دل کو مضبوط کرتا تھا۔ اور ساتھ فرمایا کہ وَرَتَّ اللَّهُ تَرْتِيلًا، اس لیے بھی نازل کیا کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ ساڑھی جو 20 راویاں سپیڈ ہوتی ہے نا، اس طرح کا قرآن اللہ نہیں کہتے، یہ قرآن اترا ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے ہے۔ اور اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت جہاد کبیر کی آیت، یعنی جو اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، پس تو کافروں کا کہنا مت مان اور ان کے ساتھ جہاد کر، بڑا جہاد کر۔ اب علماء نے یہاں پر کہا کہ جہاد بالسیف جو ہے، بعض اس کا معنی کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں دعوت کے جو جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے، کوشش ہے، جہاد کوشش کو کہتے ہیں۔ بہرحال اس جہاد کی اپنی فضیلت ہے، دعوت کے جہاد کی اپنی فضیلت ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ تو اس کے بعد عباد الرحمن کی صفات ہیں، اللہ اکبر، یعنی ان کا اخلاق، کردار، جو نقشہ کھینچا نا اللہ نے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو اللہ کے بندے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کی پہلی صفت اللہ نے پتہ کیا بیان فرمائی؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ
यमशून अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ये जो रहमान के बंदे हैं ना, जब ज़मीन पर चलते हैं तो नरमी से चलते हैं, तकब्बुर नहीं होता है, अकड़ कर चलना मैं ही हर जगह थे, आजिज़ी से चलते हैं। इनको पता है कि हम मरने वाले हैं, हम हमेशा रहने वाले नहीं हैं। नरमी होती है आजिज़ बनकर। तकब्बुर अल्लाह की चादर है, जो इसको हाथ डालेगा अल्लाह उसे छोड़ेगा नहीं। इबादुर रहमान वाले नरमी वाले से चलेंगे। और फरमाया दूसरी सिफ्त, हमसे कोई बात करे ना, एवं कहीं दोस्त बैठे शुरू हो जाए, अली से किल्ली नहीं पता होती उन्हें, यानी कोई चक्कर कहानी नहीं है। पंजाबी जानते हैं कि उन्होंने कोई समझ नहीं आती कि क्या बात है, हदीस क्या, दलील क्या है, बस बात पकड़ लेंगे, मुफ्ती बन जाएंगे, जिसको चाहेंगे मुसलमान मोमिन कह देंगे। अल्लाह कहता है जब इबादुर रहमान जाहिलों से मुखातिब होते हैं ना तो क़ालू सलामा, सलाम करके गुजर जाते हैं, इनसे बहस का फ़ायदा नहीं है। ये सिफ्त है इबादुर रहमान की। इससे आगे अल्लाह ने फरमाया कि रातों को सजदा करते हैं, क़याम करते हैं, उस हालत में वो रात गुजारते हैं, उसके बावजूद अल्लाह से डरते हैं, दुआएं करते हैं। जिस तरह आता है ना, रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम से अज़ाब फेरने के उसकी होलनाकियों से पनाह मांगते हैं। ये इबादुर रहमान की सिफ्त है। फिर इससे आगे अल्लाह फरमाते हैं वो खर्च करते हैं, फजूल खर्ची में नहीं, तंगी में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह के नेक बंदे जो हैं, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, किसी जान को नाहक कत्ल नहीं करते, ज़ना नहीं करते, किसी झूठ में शरीक नहीं होते, बेहुदा काम के पास से गुजरे ना, चुप करके शरीफा नहीं कर लंघ जाते ने, उसमें शामिल नहीं होते। और रब की आयत जब उनके सामने पड़ी जाती है, बहरे और गूंगे होकर नहीं खड़े रहते। और फरमाया कि वो दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। वो अल्लाह से दुआ करते हैं, रब हमारी बीवियों औलादों से, यानी हमारी आंखों की ठंडक अता फरमा इनसे, और हमें परहेजगारों का इमाम बना। हम इमाम पता किसके बंदे हैं? बड़ी मस्जिद है, बड़ी जमात, बड़ा नाम है, और मोमिन बंदे उसकी दुआ होती है, अल्लाह मुझे मुत्तकीन का इमाम बना। ये वो दुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर उनकी जज़ा भी बतला दी, साथ ही फरमाया कि उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू व युलक्कौना फ़ीहा तहियतन व सलामा। अल्लाहु अकबर। ये वो लोग हैं जिन्हें जज़ा में बुलंद बाला अल्लाह महल अता करेगा, इसलिए कि उन्होंने सब्र किया, और उनके इस्तकबाल ज़िंदगी की दुआ जो है ना उसमें, यानी जन्नत में जाएंगे तो सलाम के साथ उनको इस्तकबाल किया जाएगा। यानी जिस तरह कोई किसी घर में जाता है तो वेलकम किया जाता है, तो उन पर फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम। मुझे इससे एक बात याद आई, वो बहिश्ती दरवाज़ा है ना पाकिस्तान में, वहाँ से लोग गुजरते हैं, आगे पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो उन पर सोटियाँ बरसा रहे होते हैं, डंडे मार रहे होते हैं। तो वो कहते हैं ना, ये दुनिया का जो झूठा दरवाज़ा है बहिश्ती, इधर दाखिल हो तो वो मारते हैं, यानी वो पंजाबी जानते ना, डांगुन अलैकुम, डांगा आइयाँ तो अड़े थे। लेकिन जो अल्लाह की बहिश्त है ना, उसका जो दरवाज़ा है, उसमें जब दाखिल होंगे ना मोमिन, तो फरमाया कि उसमें वो कहेंगे सलामुन अलैकुम, फरिश्ते कहेंगे सलामती हो तुम पर। ये फ़र्क है जन्नत की बहिश्त और दुनिया की बहिश्त में। इससे आगे अल्लाह ताला ने सूरत शुअरा को बयान फरमाया कि सूरत शुअरा ये मक्की दौर के वस्त में नाज़िल हुई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे, वो इनकार करते जाते, कभी आकर कहते ये शायर की कलाम बात है, कभी आकर कहते कि ये कोई बड़ी निशानी तो अपने साथ लेकर नहीं आया जो हम ईमान ले हैं, कभी कुछ कहते कभी कुछ। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टेंशन में परेशान रहते कि ये जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह ने तसल्ली दी इन आयात में कि मेरे नबी अपनी जान को हलाकत में न डालें कि ये कलमा नहीं पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें अल्लाह ने इसमें की हैं। इसमें सबसे पहली बात यही कि कुफार के इनकार पर मेरे नबी गम ना करें। आता है ना कुरान में, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, आप अपनी जान को हलाकत में डाल रहे हैं कि ये कलमा नहीं पढ़ते, मोमिन नहीं होते। ऐसा नहीं करना आपने, ये अल्लाह की तौफीक से और इनके अपने अमाल हैं, ये कलमा नहीं पढ़ते तो खुद जवाब दें। इससे आगे अल्लाह ताला ने सबका अंबिया की मिसालें दी, आप इसको पढ़ लें। ये जो मिसालें अल्लाह देता है ना, मैंने पहले भी बात की है शुरू में, मुशरिकीन के लिए, मोमिनीन के लिए, काफरों के लिए नसीहत कौन पकड़ता है? फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें यकीनन निशानी है बहुत बड़ी, वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, मगर बड़े ऐसे हैं जो फिर ईमान नहीं लाते, मोमन नहीं बनते, सुनकर जानकर। तो हम भी सुन रहे हैं, पढ़ते हैं, जिस तरह मूसा और फिरौन, अल्लाह ने उसका वाक़या नकल किया, उनकी दावत, आपस में जंगें, सारा कुछ अल्लाह ने उसका तस्करा फरमाया। और काफिर और मोमिन की सोच में जो फ़र्क होता है, फिरौन की सोच और मूसा की सोच में कितना फ़र्क है, अल्लाह ने इसको ज़ाहिर किया। तो ये आप पढ़ेंगे इसमें, जिस तरह जादूगरों को उसने बुलाया और फिरौन उन पर एतबार करके बैठा था, अल्लाह ने उसको वाज़े किया। तो ये सारी चीज़ें जितनी आपने पढ़नी है ना, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना 41 से 42 नंबर आयत है, मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा है। फिर इसमें 51 नंबर आयत तक अल्लाह ने किस तरह मूसा को फतह दी उसका तस्करा है। लेकिन अल्लाह समझा ये रहे हैं कि ईमान की असल ताकत है, मूसा के पास ईमान की ताकत ही वो डटा रहा है। अल्लाह की तरफ से ईमान होता है, अल्लाह का होना। ईमान सिर्फ ये नहीं होता कि 5 किताबा ने पता है, फरिश्तों का पता है, नबी पर ईमान, अल्लाह पर ईमान। ये इकरार और चीज़ है, तस्लीम करके जहन बनाना और चीज़ है। तो अल्लाह ने इससे आगे फिर इब्राहीम सलाम का
معبود باطلہ کے خلاف کھلم کھلا دشمنی جو ہے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے باپ کو دعوت دی اور کس طرح ان کو ڈرایا کہ یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، یہ بت ہیں فقط محض، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر سارا تذکرہ کیا ان کی دعوت کا۔ پھر اس سے آگے اللہ نے سارے نبیوں کا اپنی قوموں سے جو تذکرہ ہے، یعنی نوح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، صالح، لوط، شعیب، اللہ نے سب کی دعوت کا تذکرہ کیا۔ پھر بتایا کہ انبیاء کی دعوت کو ماننے والوں کو اللہ نے کیسے نجات دی اور انکار کرنے والوں کو اللہ نے کن کن عذابوں میں پھنسایا۔ یعنی منکر ہے جو نبی کا، ان کے گناہ اتنے بھی نہیں تھے، بندہ کہے گا نا بہت زیادہ کبیرہ گناہوں میں ایک ایک گناہ ہوتا تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم فقط برائی کرتی تھی لڑکوں کے ساتھ، اللہ نے پتھر برسا دیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے قوم ساری تباہ کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو آگے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ایک ایک غلطی، ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنے کا اللہ نے کہا، صرف مچھلیاں پکڑی اللہ نے، بندر قردۃ خاسئین، بدترین مخلوق اللہ نے بندر اور ان کی شکلوں کو اس طرح کا بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا تذکرہ کیا ان قوموں اور انبیاء کا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے، اس میں 192 نمبر آیت اور 196 نمبر کہ قرآن مجید شیطانوں کا نازل کردہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ شیاطین لے کر آتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین، یہ اللہ نے روح امین یعنی وہ امانت دار فرشتہ اللہ کا جبرائیل وہ لے کر اترا اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ سمجھا رہے ہیں سارا کہ عربی زبان میں اترا ہے، اس کی واضح زبان ہے، پہلے لوگوں کی کتابیں بھی اس میں ان کے تذکرے اور ان کی جو دعوت کا یعنی اصل اسلوب ہے وہ اس میں بھی موجود ہے۔ قرآن کی بھی دعوت وہی ہے، شریعت الگ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ان چیزوں کو واضح فرما دیا ہے۔ اس سے آگے آپ پڑھیں گے اللہ نے کھلے عام نبی کو دعوت دینے کا حکم دیا۔ پہلے تھا 3 سال تک نا چھپ کر دعوت دیتے، کسی کو نہیں پتہ لگتا تھا یہ اللہ کا تعارف کون کروائی جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس آیت کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اٹھ میرے نبی اور اپنے خاندان والے رشتہ داروں کو ڈرا، اٹھ کر رشتہ داروں گھر سے دعوت شروع کر۔ دعوت وہی ہے جو خود سے شروع کی جائے، باہر دیتے رہے اپنا نظام سارا خراب ہو تو اس دعوت کا اثر نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کی دعوت کی، کسی نے کلمہ نہ پڑھا، اندر سے تانو تشنی ابو لہب جیسے بدترین انسان نے برا بلا کہنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کھانا پکایا، پھر قریش کے لوگوں کو بلایا۔ یہ جو آتا ہے نا وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ مسجد قباء میں پہلا خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی دیا تھا، افشوا السلام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ یہاں پہ بھی کھانا کھلانے کا تذکرہ ہے، سب سے پہلی دعوت میں کھانا کھلایا، دسترخوان لگایا۔ تو کھانا لگا کر بھی اگر کوئی آپ کے قریب آتے نا روٹی کھانا دینے، جی لوگ کوئی بات نہیں یار، روٹی کھانی ہے، مسجد میں کھائے کوئی باہر کھائے۔ اگر روٹی کھا کر کوئی اللہ کا قرآن سن جاتا ہے، کوئی حدیث سن جاتا ہے، خیر کی قبروں کے لنگر کی میں بات نہیں کر رہا، مردوں کے نام کی نہیں میں کر رہا، آپ نے تلاوت کا پروگرام رکھا، آپ نے نبی کی نعت کا رکھا، سیرت سنانے کا رکھا، جو شریعت میں صحیح دعوت ہے، اس میں کوئی کھانا کھا کر اگر قرآن سن جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ کھانا ضائع نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے ان کو بلایا تو کسی نے بھی کلمہ نہ پڑھا۔ حالانکہ ابو طالب جو تھا اس نے بھی دیکھا تو کہا میرا آبا و اجداد کا دین چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، مگر میں تیری سپورٹ کروں گا، تجھے جہاں پریشانی ہوئی میں ساتھ دوں گا۔ اللہ کے وسلم کو حوصلہ ملا۔ پھر اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، اس کوہ صفا پر فرمایا کہ میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر تم پہ حملہ کرنے والا، مان لو گے؟ سب نے کہا ہم یقین کریں گے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ یہاں ایک چیز سمجھنے والی ہے، میرے نبی کی ذات کو مان رہے تھے وہ مکہ کے مشرکین کہ ہاں ہم تیاری کریں گے، پیچھے لشکر کھڑا ہے، ہم لڑیں گے اس کے ساتھ۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ دعوت دی، انا النبی، میں اللہ کا نبی ہوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب یہ دعوت دی اللہ کی الہ ہونے کی، اپنے نبی ہونے کی، وہ سارے نبی کے دشمن بن گئے۔ یعنی نبی کی ذات مانتے تھے، نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ ہم بھی نبی بڑا اللہ ہے، نبی بڑا عظیم ہے، بڑا گریٹ ہے، وہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم۔ مزہ تب ہے جب نبی کی بات بھی مانو گے، صرف ذات پر نہیں نعرہ لگا کے جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں زندگی مانگے، موت خود اللہ دے دے گا ویسی۔ بہرحال وہ سارے منکر ہو گئے اور ابو لہب نے وہاں پر بدتمیزی کی۔ اللہ نے واضح کہہ دیا میرے نبی اب چھپنا نہیں، اب دعوت کھلم کھلا دیں۔ تو اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں یہاں پر کی ہیں، آپ اس میں پڑھ لیں گے سورت میں۔ اس سے آگے سورۃ النمل ہے۔ نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں، یعنی چونٹیوں کا تذکرہ اس کے اندر اللہ نے اس نام پہ رکھ دیا۔ میرا اللہ بھی کیسی ذات ہے، کتنے اعلیٰ مقام اور مرتبے والا ہے۔ عورت کے نام پر اس نے قرآن میں سورت نازل کر دی، سورۃ النساء رکھ دی اس نے، گائیں کے نام پر سورۃ البقرہ، سورۃ النمل۔ رب سمجھانے پہ آئے تو مکھی کی مثالیں دے کر بھی سمجھاتا ہے، نہ سمجھنے والے ہونا معجزے دے کر سامنے، اتنے بڑے بڑے قرآن جیسا مکمل معجزہ دیکھ کر نہیں سمجھتے، ڈرتا نہیں ہے دل ان کا۔ بہرحال اللہ نے سورۃ النمل یہ چونٹی کا اس میں تذکرہ کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جس طرح پچھلی صورتوں کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے نبی کو جھٹلانے والوں کو تذکرہ کیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو حق مان کر
نبی پر ایمان لانے والوں کو جو انعام دینا نا، اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس میں شروع اللہ نے جو بات کی ہے وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا وہ سارے تذکرے اللہ نے جہاں سے کیے، درمیان میں آپ 15 نمبر آیت کو پڑھ لیں۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اتنی بڑی پوسٹ اللہ نے دی، تکبر نہیں تھا ان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات سلیمان پیغمبر کی اور داؤد علیہ السلام کی اللہ نے کی۔ ایسی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے۔ یہ پرندوں کی، جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ جن ماتحت تھے، ہواؤں کو اللہ ان کی جس طرح اللہ چاہتا ہے یہ پسند کرتے اللہ ویسے چلا دیتا۔ یہ اللہ نے اختیار ان کو دیا تھا۔ تو یہ تو یہاں پر یہ جو چونٹی کا واقعہ ہے نا سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ، اللہ اکبر، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی نے کہا تھا چونٹیوں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور وہ شعور نہ رکھتے ہو، یعنی تم اسے نظر نہیں آ رہے لشکر کو۔ اور سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سن رہے تھے، یعنی اللہ نے لینگویج کی سمجھ دی تھی۔ تو جب کان میں یہ جملے پڑھے نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اس پر۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ اس بات سے ہنسا ہے، مسکراتا ہوا جو ہے، اس نے کہا کہ میرے رب مجھے توفیق دی تو نے، یعنی تیری اس نعمت کا میں شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے باپ پر کی ہے۔ اتنی بڑی یہ تاریخ اور قرآن کی وہ بات ہمارے لیے نصیحت۔ ایک چونٹی اپنی ٹیم کو، اپنی قوم کو بچا رہی ہے، ایک چونٹی۔ یہاں پر قوموں کی قومیں تباہ ہوگی، بھائی بھائی کو نقصان دے رہا ہے، خاوند بیوی آپس میں اس طرح کے ہیں، بہنیں بھائی اس طرح کے ہیں، تم سے وہ چونٹی بہتر ہے جو اپنی قوم کی فکر کر رہی تھی۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا جو نمل ہے، تو یہ پڑھ لیں گے آپ 19 نمبر آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے آگے ہدہد اور قوم سبا کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ یہ آیات پڑھیں گے 26 نمبر آیات تک۔ اس میں ہدہد کا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی پوری ٹیم تھی، فوج تھی، سب حاضری پر موجود تھے، تو ہدہد نہیں تھا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا نا فقال ما لی لا اری الہدہد، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، وہ غائبین میں سے ہے، اگر تو اس کے پاس کوئی عذر ہے، کوئی دلیل ہے تو لے کر آئے گا، مگر نہ اس کو میں ذبح کر دوں گا، سزا دوں گا۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ پیارے پرندوں میں سے ایک پرندہ، اور یہ بڑا چلاک پرندہ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ جب وہ ہدہد واپس آیا نا تو کہتا میں ایسے ہی نہیں گیا تھا، میں نے یمن میں ایک جگہ دیکھی ہے، یمن کے لوگوں کو وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کی ایک رانی ہے، ان کی ملکہ ہے بڑی، وہ سارے اس طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کے تخت بڑے پیارے ہیں، بڑی ان کے پاس اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو پھر خط لکھ کر بھیجا تھا، فرمایا کہ ہدہد کو دیا، جا کر اس نے بادشاہ کو دیا۔ تو بادشاہ نے دیکھا، بڑا حیران ہوا، اور اس نے جب سلیمان علیہ السلام کے اختیارات دیکھے، سنے، اس ملکہ نے سنے، تو وہ ڈر گئی۔ اس نے اپنی قوم سے مشورہ کیا تو بعض نے کہا کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا نہیں، پہلا میں وہ طریقہ آزماتی ہوں جو بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ اس نے مال و متاع، گفٹ، تحفے اتنے بھیجے سلیمان علیہ السلام کو کہ شاید یہ مائل ہو جائے گا۔ جب سلیمان علیہ السلام تحفے دیکھے نا، تحائف، تو ان کو واپس لوٹا کر کہا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، میرے اللہ نے اس سے زیادہ اختیار مجھے دیے ہوئے ہیں۔ وہ جب گفٹ واپس گئے نا تو وہ ملکہ پریشان ہو گئی کہ یہ بندہ کچھ اور ہے، یہ ویسا بادشاہ نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام دوبارہ انہیں اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، وگرنہ میں لشکر لے کر تم پر چڑھائی کروں گا۔ تو پھر اس ملکہ نے ساری چیزیں دیکھی اور کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مل کر میں آپ کی زبان سے یہ دعوت، یہ سارا کچھ سننا چاہتی ہوں۔ تو جب وہ آئی، سلیمان علیہ السلام کے پاس آنا چاہتی تھی، پیغام پہنچا جی وہ آ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس ملکہ کا تخت جو ہے بڑا خوبصورت، جو مزین ہے، اس کو پہلے ادھر منگوا لیتے ہیں تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ ہم کتنے اللہ کے قریب ہیں اور اللہ کی دعوت ہی سچی دعوت ہے۔ تو ایک جن تھا اس میں سے، اس نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے، بیٹھیں گے بھی، دوبارہ واپس میں تخت لا کر رکھ دوں گا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ان میں سے ایک علم والا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تیرے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ تیری آنکھ تیری طرف جھپکے، یعنی تو آنکھ کو جھپکے گا میں تخت لے آؤں گا۔ انسان تھا، آصف نامی شخص، وہ اس نے سلیمان علیہ السلام سے جب یہ معاہدہ کیا، یعنی بات کی اور وعدہ کیا کہ لے آؤں گا، سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی، وہ تخت لے آیا تھا۔ اب کیسا علم تھا، کیا تھا، اللہ نے اسے کیا دیا انسان کو، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو جب وہاں پر اپنے پاس رکھوایا تو ملکہ آ گئی، وہ حیران ہوئی، کہتی یہ میرا تخت؟ فرمایا یہ ہو بہو ایسا نہیں، کہا ہو بہو نہیں، یہ بالکل میرا ہی ہے، یہ وہی ہے۔ اس چیز سے وہ ایمان لے آئی، اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام کی ریاست بھی اس طرح کی تھی کہ ایسی ریاست اور ایسی بادشاہت کسی کے پاس، شیشہ نہیں ہے ہمارے ملک میں جو شیشہ چلتا ہے، یہ تب بھی سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا۔ سائنس آج کہتی ہے ہم نے یہ ایجاد کر لیا، یہ کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کے محل میں دعوت دی گئی نا اس عورت کو، تو یہ ملکہ داخل ہوئی، ملکہ سبا جو ہے۔
تو اس نے نا اپنے پانچے اوپر کر لیے، شلوار کے نا پانچے ایسے اوپر اٹھا لیے کہ پانی ہے، لیکن جیسے اس نے قدم رکھا تو اس کے پاؤں کو پانی نہیں لگا، اس شیشے کے نیچے پانی تھا، اوپر شیشہ تھا محل میں۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی اور اس نے اس محل کو دیکھ کر اللہ اکبر بڑی حیرانگی کے ساتھ اس نے اظہار کیا اور کہا کہ واقعتاً اللہ نے اسے اتنا نوازا، اس پیغمبر کو، اس نبی کو، اس میں کوئی تکبر نہیں، کوئی اس میں اس طرح کی بات نہیں بادشاہوں والی، یہ تو سادگی سے زندگی گزارتا ہے۔ تو وہ ان پر ایمان لائی اور مسلمان ہو گئی۔ تو یہ مکمل واقعہ اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو یہ واقعات یا یہ چیزیں ہیں نا جو نصیحت کے لیے ہیں، اس کو پڑھا کریں اور اس نیت سے کہ اللہ نے اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو یہ ہمارا 19واں سپارہ سورہ نمل تک انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔